الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العسر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی اس نشست میں، جمعے کے اس بابرکت دن میں گزشتہ کچھ عرصے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مناجات ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس پر گفتگو چل رہی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں کس طرح سے سوال کیا ہے، اور آپ کا یہ سوال کرنا در حقیقت آپ کو سوال کرنے کا، دعا مانگنے کا طریقہ بتانا ہے اور سکھانا ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر کے بھی چلے گئے اور ہمیں اس کا طریقہ بھی سکھا کر چلے گئے.
لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح سے مناجات اللہ سے کرنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، کیا ہم دعاؤں میں اس انداز کو، ان الفاظ کو، ان کیفیات کو اپنی دعاؤں کے اندر شامل کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، ہمیں بتائی ہیں؟ حقیقت کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو اس انداز اور الفاظ اور ان کیفیات سے ہماری دعائیں خالی نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر تاثیر نظر نہیں آتی، قبولیت نظر نہیں آتی، ایک شکوہ نظر آتا ہے، ایک تذبذب نظر آتا ہے۔ جس کو دیکھو یہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے کہ میری تو دعا قبول نہیں ہوتی، اور جب دعا مانگنے لگتا ہے تو ایک تذبذب ہوتا ہے کہ نہ معلوم قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو جب ایک انسان کے دل میں بے یقینی بھی ہو اور تذبذب بھی ہو، اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ نہ ہو، اس ذات پر یقین نہ کرے، اور بلا بھروسے اور یقین کے جب وہ اللہ سے مانگے تو ظاہر ہے کہ اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا کہ جس میں نہ بھروسہ ہے نہ یقین ہے، بلکہ اللہ تو اس دعا کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ دعا کو پسند کیوں نہ کرے؟ اس رب نے خود اس بات کا حکم فرمایا، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، ادعونی استجب لکم۔ تو جو رب خود اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور ظاہر ہے کہ وہ ذات قادر مطلق ہے، کائنات کے سارے خزانے اس کے قبضے قدرت میں ہیں، اور اس کا جو جود و سخا ہے، اس کا جو عطا ہے وہ عام ہے، وہ ہر انسان کے لیے ہے۔ تو اگر ایک انسان اپنی حاجت کو اپنے مالک اور خالق کے سامنے پیش کرے تو کیا وجہ ہے کہ اس کا جود و سخا، اس کی عطا، اس کا کرم اس بندے کی طرف متوجہ نہ ہو؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی طرف سے تو عطا ہی عطا ہے، لیکن اگر کہیں کوتاہی نظر آتی ہے، خطا نظر آتی ہے تو وہ ہماری جانب سے ہے، اور جب وہ خطا ہماری جانب سے ہے، کوتاہی ہماری جانب سے ہے، تو پھر ہمیں اپنی کوتاہی کو دور کرنا چاہیے، اپنی کوتاہی کی اصلاح کرنی چاہیے، اور اپنی دعاؤں کے اندر جہاں وہ صرف دعا کی صورت ہوتی ہے اس میں دعا کی حقیقت کو پیدا کرنا چاہیے کہ دعا کی حقیقت کیا ہے، دعا کی حقیقت کسے کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیں دعا کی حقیقت ملتی ہے، دعا کی حقیقت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا کی حقیقت کیا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں کیا کیا مانگنا چاہیے اور کس کس طرح سے مانگنا چاہیے، کس کس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا چاہیے، یہ بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات سے ملتا ہے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ اگر ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو چند رٹی رٹائی دعائیں ہمیں یاد ہیں، چند الفاظ ہمیں یاد ہیں، بس ہم ان الفاظ کی تکرار کر کر دعا کو ختم کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی مانگنا کافی ہے، حالانکہ مانگنے کی حقیقت اس کے علاوہ کچھ اور ہے۔ ہم نے یہ سوچا کہ اگر کسی کو پیٹ بھر کر کھانا مل جائے، کسی کو نوکری مل جائے، تجارت مل جائے، دکان چلنے لگے، اولاد مل جائے، شادی ہو جائے، مکان مل جائے، بس اس کی حاجتیں پوری ہو گئیں، اب اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیے کہ جہاں انسان دنیا کی نعمتوں کا محتاج ہے تو وہیں پر انسان آخرت کی نعمتوں کا بھی محتاج ہے، اور آخرت کی نعمتوں کے جو حصول کا زمانہ ہے، حاصل کرنے کا زمانہ ہے، وہ یہی دنیا کی زندگی کا زمانہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر کچھ ایسا کر جائے، کوئی ایسی فصل لگا جائے، کچھ ایسا بو جائے کہ کل قیامت کے دن جب وہ فصل کاٹے تو وہ فصل کارآمد فصل ہو، اور وہ فصل وہاں پر اس کے کام آنے والی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ناکارہ فصل یہ لگا کر چلا جائے اور اس دھوکے میں چلا جائے کہ قیامت کے دن مجھے بہت کچھ ملے گا اور وہ فصل وہاں پہ کسی کام کی نہ ہو۔ تو جہاں پر ایک انسان دنیا کی نعمتوں کا محتاج ہے،
وہیں پر ایک انسان آخرت کی نعمتوں کا بھی محتاج ہے، اور حقیقت یہی ہے اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے، نہ ہم دنیا کی نعمتوں سے مستغنی ہو سکتے ہیں، نہ آخرت کی نعمتوں سے مستغنی ہو سکتے ہیں۔ احتیاج ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور وہ احتیاج دنیا کی نعمتوں کے اعتبار سے بھی ہے، اور وہ احتیاج آخرت کی نعمتوں کے اعتبار سے بھی ہے کہ ہم کسی قسم کی نعمتوں سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں اپنی سوچ اور فکر کو وسعت دینی چاہیے، اور اپنی دعاؤں میں، اپنی مناجات میں صرف دنیا کی نعمتوں تک محدود نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر آخرت کی نعمتوں کا اللہ سے ہمیں سوال کرنا چاہیے، کیونکہ ہم دونوں قسم کی نعمتوں کے محتاج ہیں۔ یہ جو دعا اس وقت میں نے پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر دعا بابرکت دعا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں بھی عجیب مناجات کی ہے، عجیب انداز میں اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا ہے، اور اس چھوٹی سی دعا میں، مختصر سے الفاظ میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا سوال کیا ہے، اور یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات کا ایک اعجاز ہے کہ آپ مختصر الفاظ میں اتنی جامع دعا فرماتے ہیں کہ جس کو یوں اگر کہا جائے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں تو یہ بے جا نہیں ہے کہ مختصر سی دعا اور مختصر سے الفاظ، لیکن اس میں 4 چیزوں کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے۔ اور وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ہم بھی محتاج ہیں۔ ان 4 چیزوں کو ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اس کے لیے جہاں پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے مانگنا بھی چاہیے۔ ایک انسان صرف اپنی کوشش پر بھروسہ نہ کرے کہ میں اپنی کوشش سے کامیاب ہو جاؤں گا، نہیں بھائی، کامیابی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، اور اللہ کی مدد جب شامل حال ہوتی ہے کہ جب ایک انسان اپنی محتاجگی کو، اپنے عجز کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ یا اللہ میں محتاج ہوں، یا اللہ میں فلاں نعمت چاہتا ہوں لیکن میں حاصل نہیں کر سکتا، اگر تیری مدد میرے شامل حال نہ ہو تو یا اللہ میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ تو یہ وہ احتیاج ہے، یہ وہ محتاجگی ہے کہ جسے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پیش کرتے رہنا چاہیے، اور ہماری زندگی کا کوئی دن، کوئی صبح و شام، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو مناجات سے خالی ہونا چاہیے۔ تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ہم محتاج ہیں، اور یہ ہماری زندگی کا ایک ایسا حسن ہے کہ یہ 4 چیزیں اگر ہماری زندگی کے اندر آ جائیں تو ہماری زندگی کے اندر ایک حسن پیدا ہو جائے، ایک خوبصورتی پیدا ہو جائے، ایک جاذبیت اور کشش پیدا ہو جائے۔ آج شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہے۔ شیطان یہ کہتا ہے کہ اچھا لباس پہن کر آدمی خوبصورت ہو جاتا ہے، کسی بڑا کاروبار اگر اس کے پاس ہو تو وہ زیادہ کوئی صاحب وجاہت ہو جاتا ہے، مال و دولت سے زیادہ وہ صاحب وجاہت ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے۔ انسان کا حسن اور خوبصورتی جو ہے اس کے باطن کے کمالات ہوتے ہیں، کہ کس انسان کے اندر باطنی طور پر کتنے کمالات موجود ہیں، یعنی باطنی طور پر، روحانی طور پر اس کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، اس کے اخلاق کتنے عمدہ ہیں۔ اگر وہ باطن کی نعمتوں کو لیے ہوئے ہے اور باطن کی دولتوں کو سمیٹے ہوئے ہے تو یہ انسان ایک خوبصورت انسان ہے، اس کے اندر جاذبیت بھی ہے، اس کے اندر کشش بھی ہے، کیونکہ کچھ ایسی نعمتوں کو یہ لیے ہوئے ہے کہ جو اللہ نے اس کو عطا کی ہیں، یہ اللہ کا ان میں محتاج ہے اور یہ اپنے رب کا شکر گزار بھی ہے۔ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا یہ نعمتیں جس کا سوال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں کیا ہے، کیا ہم ان نعمتوں کے بارے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں؟ اور کیا یہ نعمتیں جو انسان کے روح اور باطن کی دولتیں ہیں، کیا یہ نعمتیں ہمیں حاصل ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اللہم انی اسألک۔ سب سے پہلی بات یہی فرمائی کہ یا اللہ
میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنے کو محتاج بنا کر اللہ کے سامنے پیش کر دیا کہ تو داتا اور غنی ہے اور ہم تیرے در کے محتاج اور سائل ہیں، ہم تیرے در پر بھکاری ہیں، منگتا ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ دینے والی ذات تیری ہی ہے، تیرے سوا کوئی دے نہیں سکتا۔ اس لیے پہلی بات فرماتے اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرے در کا بھکاری بنتا ہوں، تیرے در کا سوالی بنتا ہوں۔ اور جب بندہ دل سے یہ الفاظ کہتا ہے، دل سے الفاظ کہتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ ارے میرے بندے نے مجھ سے سوال کیا اور میرا بندہ اس امید سے میرے در پر آیا کہ میرا بندہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تو اسے یقین ہے کہ میں اسے دینے والا ہوں، میں اس کی حاجت کو پورا کرنے والا ہوں۔ تو اتنا ہی کہنے پر کہ یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ چاہتا ہے۔ اور یہ بات تو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اللہ کی رحمت تو کتنی وسیع ہے، اور اللہ کی رحمت کس طرح سے جوش میں آتی ہے کہ ایک 70 برس کا پجاری جب بت کو کی پوجا کر رہا ہے اور یا سنم پکار رہا ہے، 70 برس سے پکار رہا ہے، اور جب بھولے سے اس کی زبان سے یا سمد نکل جاتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے لبیک یا عبدی، بول میرے بندے کیا کہتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ 70 برس سے بت نے تو جواب دیا نہیں، 70 برس سے پکار رہا تھا اور آپ نے ایک دفعہ میں جواب دے دیا۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو اس بت اور میں اور مجھ میں کیا فرق ہوتا؟ تو جب ایک کافر بھولے سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے، تو ایک ایمان والا بندہ اگر اللہ سے یوں کہے اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں اپنی محتاجگی کو تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، اپنے عجز کو تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، تیرے در پر میں سوالی بن کر آیا ہوں، تیرے در پر میں بھکاری بن کر آیا ہوں۔ اللہ کی رحمت خاص اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جو حاجت مانگتا ہے، کیونکہ اتنا کہنے کے بعد اس نے اللہ کی رحمت کو متوجہ کر لیا، اللہم انی اسألک جب اس نے کہا، اتنا کہنے میں اللہ کی رحمت کو اس نے متوجہ کر لیا۔ اب اس کے بعد وہ جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ کی رحمت تو متوجہ ہوتی ہے، پھر اللہ کی عطا کو جوش آتا ہے اور اللہ کا جود و سخا اس کے شامل حال ہوتا ہے، اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے، اللہ وہ نعمتیں عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مانگنا کس طرح سے چاہیے؟ تو پہلی چیز جس کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اللہم انی اسألک الہدی، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا۔ سب سے پہلی چیز ہدایت ہے کہ چاہے دنیا کی لاکھ نعمتیں انسان کے پاس ہوں، لیکن اگر ہدایت اس کے پاس نہیں ہے، ہدا ہدایت سے، اگر ہدا اس کے پاس نہیں ہے یعنی ہدایت اگر اس کے پاس نہیں ہے تو دنیا کی لاکھ نعمتیں اس کے پاس ہوں، وہ نعمتیں اس کے لیے وبال بن جاتی ہیں، وہ نعمتیں اس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں، کیونکہ جب ہدایت اس کے پاس نہیں ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز تو ہدا ہے، یعنی ہدایت ہے، اور اگر یہ ہدایت نہیں ہوتی، یہ ہدا نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوا ہوتا ہے۔ اور ہوا کسے کہتے ہیں؟ ہوا کہتے ہیں خواہشات نفسانی کو، کہ یا آدمی ہدا کا اتباع کرتا ہے یا آدمی ہوا کا اتباع کرتا ہے۔ اب انسان اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ میں اتباع کس کا کر رہا ہوں۔ ایک من چاہی ہے اور ایک رب چاہی ہے، ایک ہوا ہے اور ایک ہدا ہے۔ ہدا میں کامیابی ہے اور ہوا میں ناکامی ہے، رب چاہی میں کامیابی ہے اور من چاہی میں ناکامی ہے۔ اب انسان سوچ سکتا ہے کہ میں کامیابی کے راستے پر چل رہا ہوں یا ناکامی کے راستے پر چل رہا ہوں، آخر میں نے کس راستے کا انتخاب کیا ہے؟ اور یہ سوچنا ضرور چاہیے،
یوں تو اس دنیا کی زندگی کی جو دوڑ ہے، اس دوڑ میں چلنے والا ہر آدمی اپنے کو کامیاب سمجھتا ہے، اپنے راستے کو کامیاب سمجھتا ہے، اپنے قول اور فعل کو کامیاب سمجھتا ہے۔ ہر آدمی اس دھوکے کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ جی میں کامیاب ہوں، لیکن کبھی وہ یہ نہیں سوچتا کہ کامیابی کا معیار کیا ہے، اور کامیابی کو اگر پرکھنا ہے تو کامیابی کس کسوٹی پر پرکھی جائے گی؟ آخر اس کا کوئی معیار بھی تو ہونا چاہیے، اور کسی کسوٹی پر اس کو پرکھنا بھی تو چاہیے کہ یہ کامیابی ہے یا نہیں ہے، یا یہ انسان دھوکے کے اندر مبتلا ہے اور یہ اپنے کو کامیاب سمجھ رہا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ وہ جو کسوٹی ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنا امتحان لے سکتا ہے، اپنے کو جانچ سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے، وہ خدا ہے، وہ شریعت مطہرہ ہے، جس کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر سوال کیا ہے، اللہم انی اسألک الہدی، کہ یا اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں، آپ تو ساری کائنات کو ہدایت کے راستے پر لانے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مانگنا کہ یا اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، ہدایت کا سوال کرتا ہوں، دراصل امت کے لیے تعلیم اور تلقین ہے کہ امت کو اس کا سوال کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ کہ اپنی حالت پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہوا اور ہدا یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، اور کبھی انسان دھوکے میں آتا ہے، اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہوا ہے یا ہدا ہے، اور وہ کبھی ہوا کو ہدا سمجھنے لگتا ہے، یعنی خواہشات نفسانی کو کبھی وہ ہدا سمجھتا ہے کہ یہ ہدایت ہے، حالانکہ وہ خواہش نفسانی ہوتی ہے، اور ہر خواہش نفسانی اللہ سے دور کرنے والی ہوتی ہے۔ تو معیار جو ہے وہ شریعت مطہرہ ہے، معیار جو ہے وہ ہدایت ہے، کہ ہر کام کے اندر اگر انسان اس بات کو سوچ لے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، کر لینا چاہیے، اس کا قول ہے، اس کا فعل ہے، اس کا عمل ہے، اور اگر اندر سے یہ جواب آتا ہے کہ اللہ ناراض ہوگا تو پھر اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اسے انسان اگر کرتا بھی ہے تو اپنے نفس کے مزے کے لیے تو کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا۔ ایک آدمی بعض اوقات انسان میں ریا آ جاتی ہے، دکھلاوا آ جاتا ہے۔ اب یہ ریا اور دکھلاوا اگر کسی نیکی کے اندر آ گیا تو بظاہر نیکی تو بہت اونچا عمل ہے، لیکن جب وہ ریا اس کے اندر آ گئی، یعنی مخلوق کے لیے جب وہ کوئی عمل کرنے لگا، تو در حقیقت وہ ہوا کے اندر مبتلا ہے، وہ ہدایت پر نہیں ہے، وہ ہدا پر نہیں ہے، کیونکہ اس کی نظر مخلوق پر ہے، اس کی نظر مالک اور خالق پر نہیں ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ اپنے آپ کو ہوا سے بچا کر، یعنی خواہشات نفسانی سے بچا کر پھر شریعت مطہرہ کی پیروی کرنا، وہ سوال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں اللہ سے کیا، اللہم انی اسألک الہدی، کہ یا اللہ میں ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہدایت کا سوال کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ ہدایت کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں، اس سے اونچا کوئی پیمانہ ہو نہیں سکتا، تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں کتنا اللہ سے ہدایت کو مانگنا چاہیے اور کتنا ہمیں ہدایت پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہدایت ہمارے پاس ہے، اور تقویٰ جو دوسری چیز کا جہاں پر سوال کیا کہ جب یہ دو چیزیں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں، ہدایت حاصل ہو جاتی ہے، تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ نے رکھی ہیں، وہ تمام نعمتیں انسان کے لیے ہیں، پھر ان نعمتوں کا حصول انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ دو چیزیں اسے حاصل ہونی چاہیے، اور یہ دو چیزیں کوشش سے حاصل ہوتی ہیں، یہ باتیں بنانے سے حاصل نہیں ہوتی، یہ کوئی خیالی اور خوابی چیزیں نہیں ہیں، اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، اسے صراط مستقیم کے راستے کو اختیار کرنا ہوتا ہے، اور نفسانیت کے، شہوانیت کے، لذات کے راستوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور جب ان لذات اور شہوات کو چھوڑتا ہے، تھوڑا سا مجاہدہ کرتا ہے، اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے، اپنے نفس کے تقاضوں کو پامال کرتا ہے، اور ہدایت کے راستے پر کوشش کر کے وہ چلتا ہے، اللہ اسے کامیاب کر دیتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کا سوال ہم نماز کی ہر رکعت میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ سے سوال کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم،
یہ صراط مستقیم کی جو ہدایت ہے، تو اس کا ہر رکعت میں ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، اور بار بار اس کی ہمیں تکرار کرائی جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کی تکمیل نہیں ہوتی، اور اس میں یہ آیت موجود ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو بار بار اس بات کی تکرار ہمیں کرائی جاتی ہے کہ دیکھو اللہ سے ہدایت کا سوال کرو۔ اور وہ کون سی ہدایت ہے؟ وہ صراط مستقیم کی ہدایت ہے۔ اور یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم جو ہے یہ شریعت مطہرہ ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، کہ جو اس شریعت مطہرہ پہ چل رہا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، وہ در حقیقت صراط مستقیم پر چل رہا ہے، جس کا ہم نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ اور جہاں ہم اس کا سوال کرتے ہیں، پھر وہیں پر اگلی بات ہم یہ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ وہ جو گمراہوں کا راستہ ہے، وہ جو راستے سے بہک چکے ہیں، وہ گمراہ ہو چکے ہیں، یا اللہ اس راستے سے تیری پناہ بھی چاہتے ہیں، کیونکہ گمراہی کا جو راستہ ہے، اس گمراہی کے راستے پر چلنے والوں پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، اللہ کی لعنت ان پر ہوتی ہے، اللہ کی مدد ان کے شامل حال نہیں ہوتی، اور جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اس لیے صراط مستقیم کی ہدایت کا سوال کیا گیا، وہیں پر گمراہی کے راستے سے پناہ بھی مانگی گئی۔ اور وہ گمراہی کیا ہے؟ گمراہی کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ گمراہی کا راستہ وہی ہوا کا راستہ ہے، یعنی خواہشات نفسانی کا راستہ ہے، کہ انسان اپنی زندگی کے اندر یا تو خدا پر چل رہا ہوتا ہے یا ہوا پر چل رہا ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال یہ کیا، اللہم انی اسألک الہدی، یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا کہ مجھے ہدایت دے دیجیے، والتقی، اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں پرہیزگاری کا، تقوی کا۔ پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے یا کسی آدمی کو بیماری کا اندیشہ ہوتا ہے تو ڈاکٹر اور طبیب اسے یہ کہتا ہے کہ میاں فلاں احتیاط آپ نے کرنی ہے۔ جیسے آج کل کا زمانہ کرونا کا زمانہ ہے، اور آج کل کے یہ وبا اور بیماری کا زمانہ ہے، تو اس وبا اور بیماری کے زمانے میں ڈاکٹر اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی آپس کے اندر سماجی فاصلوں کو قائم رکھو، ماسک کا استعمال کرو، اور بہت سی احتیاطیں، بار بار ہاتھ دھو۔ یہ احتیاطیں کس لیے ہیں؟ بیماری سے بچنے کے لیے ہیں، لیکن یہ بیماری کون سی ہے؟ جسمانی بیماری ہے۔ تو یہ ڈاکٹر جو ہمیں بتا رہا ہے یہ پرہیز بتا رہا ہے، یعنی پرہیزگاری کے راستے کی طرف لا رہا ہے، لیکن وہ پرہیزگاری جسم کی پرہیزگاری ہے کہ جسم میں کوئی بیماری نہ لگ جائے، اور ایک پرہیزگاری دل کی پرہیزگاری ہے کہ دل میں کوئی گناہ کی بیماری نہ لگ جائے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے تقوی کا سوال کر رہے ہیں، اللہ سے جو پرہیزگاری کا سوال کر رہے ہیں، وہ اسی لیے یہ سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ کوئی دل میں کوئی گناہ کی بیماری نہ لگ جائے۔ اس لیے میں آپ سے پرہیزگاری کا سوال کرتا ہوں کہ گناہ کے مواقع تو زندگی کے اندر آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، صبح سے شام تک آتے ہیں، لیکن ان گناہ کے مواقع پر یا اللہ میں تجھ سے پرہیزگاری کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ میں تو کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں کہیں نفسانیت کا شکار ہو جاؤں، کہیں شیطان مجھے بہکا لے جائے، کہیں کوئی شہوت مجھ پر غالب آ جائے۔ تو یا اللہ میں تجھ سے تیری مدد کا سوال کرتا ہوں کہ تو ہدایت کے معاملے میں بھی میری مدد فرما اور تقوی کے معاملے میں بھی میری مدد فرما۔ اگر تیری مدد میرے شامل حال نہ ہوئی، نہ میں ہدایت پر چل سکتا ہوں اور نہ تقوی کو حاصل کر سکتا ہوں، تو اللہ کے سامنے اپنے عجز اور انکسار کو پیش کرنا ہے، اللہ سے مدد کا چاہنا ہے کہ اللہ تو مجھے پرہیزگاری عطا فرما دے۔ جیسے جسمانی بیماری سے آدمی پرہیز کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے، بہت سی خرابیوں سے بچتا ہے کہ جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہے، اسی طرح سے قلب اور روح کی بیماریاں ہیں، اور وہ بیماریاں اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہیں، اور اس سے حفاظت اور اس سے بچنا یاد رکھیے کہ ہم سب کے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے، کہ جس طرح سے نماز کا پڑھنا فرض ہے،
اس طرح سے گناہ سے بچنا بھی ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ جب کسی گناہ کا موقع آ جائے اسے فوراً بچنا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے اور اپنی اس لذت اور شہوت کو اپنے پیروں تلے رون دینا چاہیے اور اللہ کے حکم کو غالب رکھنا چاہیے۔ یہ ہے اپنے نفس سے مقابلہ اور یہ ہے اپنے روح کی ترقی کا راستہ کہ جب انسان اپنی نفسانیت سے لڑتا ہے اس کی روحانیت پروان چڑھتی ہے، اس کی روحانیت قوی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہدایت کا سوال کرتے ہیں اور تقویٰ کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ نے جتنی بھی نعمتیں رکھی ہیں وہ ہدایت والوں کے لیے ہیں اور متقین کے لیے ہیں، کہ اللہ نے جنت بھی بنائی تو متقین کے لیے اور ہدایت بھی ہے تو متقین کے لیے، تو بھائی اس کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو جی میں آیا وہ کر لیا۔ آج تو اس طرف کوئی اپنا دھیان اور توجہ بھی لے کر نہیں جاتا۔ آج تو کیفیت یہ ہے کہ جو اس کا من کہتا ہے، جو جی کہتا ہے، انسان وہ کر گزرتا ہے۔ آنکھ بہک جاتی ہے، زبان بہک جاتی ہے، افکار اور خیالات بہک جاتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں بہک جاتے ہیں، دل دماغ کی سوچ بہک جاتی ہے، اور کبھی انسان یہ تصور بھی نہیں کرتا کہ یہ چیزیں میری پرہیزگاری کی جو چادر ہے اس پر یہ چیزیں اس کو خراب کرنے والی ہیں، اس پرہیزگاری کی جو سفید چادر ہے اس پر یہ گناہوں کے دھبے، یہ سیاہ دھبے، یہ بہت بدنما دھبے ہیں، کبھی وہ آنکھ کے ذریعے سے لگ جاتے ہیں، کبھی وہ زبان کے ذریعے سے لگ جاتے ہیں، اور اللہ نے یہ پرہیزگاری کی جو چادر دی ہے وہ لباس التقوی ذالک خیر، کہ سب سے بہتر جو لباس ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ تقوی کا لباس ہے، اور وہ تقوی کا لباس اس سے جو مزین ہوتا ہے وہ انسان کا قلب مزین ہوتا ہے۔ اس کپڑے کے لباس سے ہم اپنے ظاہر کو تو مزین کر لیتے ہیں، لیکن وہ جو تقوی کا لباس ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے وہ لباس التقوی ذالک خیر، کہ ساری خیر ساری بھلائی کس چیز کے اندر ہے، اور یہ خیر اور بھلائی ہر قسم کے شر کے مقابلے پر ہے، کہ یہ خیر اور بھلائی اگر ہے وہ لباس تقوی کے اندر ہے، اور اس لباس تقوی کا جو محل ہے وہ انسان کا قلب ہے، وہ یہ ظاہر کا لباس نہیں ہے۔ اور اللہ نے ہر انسان کو ایک پاکیزہ لباس عطا کیا ہے، لیکن انسان اپنی کوتاہیوں سے اس لباس کو میلا کر لیتا ہے، اس لباس کو آلودہ کر لیتا ہے، اسے داغدار کر لیتا ہے۔ اب اس کی صفائی یہ بھی ہمارے ذمہ ہے کہ جیسے ظاہری لباس کو ہم دھو کر صاف کر لیتے ہیں، اس کے میل کچیل کو دور کر لیتے ہیں، اسی طرح اگر ہمارے باطن کا لباس میلا ہو جائے، وہ لباس تقوی اگر میلا ہو جائے، تو پھر اس کے لیے توبہ ہے، اس کے لیے استغفار ہے، کہ ایک آدمی توبہ کرے، استغفار کرے، چاہے وہ گناہ اس کی آنکھ سے ہوا ہے، چاہے وہ زبان سے ہوا ہے، چاہے وہ ہاتھ سے ہوا ہے، چاہے وہ کوئی جانی گناہ ہے یا کوئی مالی گناہ ہے، پھر اسے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ تو بار بار خطا کرتا ہے اور بار بار تو معافی مانگتا ہے، اللہ تو ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے بھائی معافی کے اندر کی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور تیسری چیز کا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا والعفاف، کہ یا اللہ میں آپ سے پارسائی کا سوال کرتا ہوں، پارسائی کا، پاک دامنی کا، عفت کا، حیا کا، اور یہ ایک انسان کا بڑا قیمتی جوہر ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر حیا کی صفت رکھی ہے، پاک دامنی کی صفت رکھی ہے، پارسائی کی صفت رکھی ہے، اور کوئی انسان ان صفات سے خالی نہیں ہوتا، لیکن انسان اپنی اس صفت کو، اس صفت کے جوہر کو بے حیائی کے ذریعے سے ضائع کر دیتا ہے، اور شہوات اور لذات کے ذریعے سے اس پر دھبے لگا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ میں آپ سے عفت بھی مانگتا ہوں، میں آپ سے پارسائی بھی مانگتا ہوں، عفت اور پارسائی کا میں سوال کرتا ہوں۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اللہ عفت اور پارسائی تو دیتا ہے، اب اس عفت اور پارسائی کی جو حفاظت ہے، اس حیا کی جو حفاظت ہے، وہ انسان کے ذمے ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کے ذمے ہے کہ وہ اپنی حیا کی، اپنی عفت کی، اپنی پاک دامنی کی وہ حفاظت کرے۔ اور وہ حفاظت کس طرح سے کرے کہ اس پر کوئی دھبا نہ آئے، اپنے قول کو، فعل کو، اپنے عمل کو جانچتا اور پرکھتا رہے، کوئی زبان سے ایسا قول نہ نکالے
کہ جہاں پر اس کی پارسائی پامال ہو جائے، کیونکہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ زبان سے گالیاں بھی بکتے ہیں۔ اب جو زبان سے گالی بکنے والا ہے، جو زبان سے جھوٹ بولنے والا ہے، وہ اپنی اس پاک دامنی کی چادر کو تار تار کر رہا ہے، اپنی عفت کو، اپنی حیا کو داغدار کر رہا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ سے کام چلے گا، وہ سمجھتا ہے کہ شہوات و لذات سے کام چلے گا۔ یاد رکھیں کہ کام اگر چلتا ہے پاک دامنی سے چلتا ہے، حیا سے چلتا ہے، جو اللہ کو پسند ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ لیکن جب آدمی حیا کو چھوڑ کر بے حیائی کو اختیار کر لے، جہاں پر کسی چھوٹے بڑے کا ادب اور احترام نہ رہے، آج گھروں کے اندر یہی رونا ہے کہ آج اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی نافرمان ہے۔ آج چھوٹے اور بڑے کا جو ایک تقدس ہے، آج وہ تقدس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چھوٹا جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ گزرتا ہے، اسے اپنے بڑے کا لحاظ نہیں ہوتا، اس کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس حیا کا سوال کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ تو حفاظت کی چیز ہے، یہ تو ایسا جوہر ہے کہ اسے بچا کر رکھنا چاہیے، اسے داغدار نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی ہے کہ آج چھوٹے اور بڑے کا امتیاز ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو ہمارے بڑے کا اکرام نہ کرے اور جو ہمارے چھوٹے پر شفقت نہ کرے، بڑی سخت وعید آپ نے بیان فرمائی کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو ہمارے بڑے کا اکرام نہ کرے، چھوٹے پر شفقت نہ کرے، آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ تو پھر انسان سوچے کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں تو پھر وہ کس میں سے ہے؟ اور وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ وہ اپنے بڑے کا اکرام نہیں کرتا، اپنے چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا۔ اور آج کا یہ زمانہ ایک نفسانیت کا زمانہ ہے کہ ہر آدمی اپنی نفس پرستی کے اندر لگا ہوا ہے۔ بڑا یہ تو چاہتا ہے کہ میری عزت مجھے حاصل ہو، میرا درجہ اور مقام حاصل ہو، لیکن چھوٹوں کو جو عزت دینی چاہیے وہ بڑا چھوٹوں کو وہ عزت نہیں دیتا۔ اور چھوٹا یہ چاہتا ہے کہ کوئی میری عزت نفس کو پامال نہ کرے، لیکن وہ بڑوں کی عزت نہیں کرتا، تو اس کی عزت کیسے محفوظ ہوگی؟ اس لیے بھائی یہ ذمہ داری ہے، اپنے معاشرے کے اندر ہمیں ایسی روایات کو قائم کرنا چاہیے، اپنی نسلوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ جس میں چھوٹے اور بڑے کا اکرام ہو۔ بچوں کی تربیت کی جائے، انہیں کوئی اچھی باتیں سکھائی جائیں، انہیں اچھا انسان بنایا جائے، اور سب سے زیادہ محنت اگر کرنی چاہیے اپنی اولاد پر اچھا انسان بنانے پر محنت کرنی چاہیے۔ آج لوگ اولاد کے لیے مال بنانے پر تو محنت کرتے ہیں کہ جی کیا کر رہے ہیں، جی اولاد کے لیے مال بنا رہے ہیں، اولاد کے لیے محنت کر رہے ہیں، لیکن اولاد پر محنت نہیں کرتے، اولاد کو اچھا انسان بنانے پر محنت نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر اچھا انسان بنا دیا، کل یہ اولاد کام آئے گی، صدقہ جاریہ ہوگی۔ اپنے والدین کے لیے نیک اولاد سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پارسائی کا، عفت کا، پاک دامنی کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، اور اللہ یہ نعمت ہر کسی کو دیتا ہے، بس اس کی حفاظت کی ضرورت ہے کہ اپنی حیا کی، پارسائی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور آخری بات آپ نے فرمائی والغنا، کہ یا اللہ میں غنا چاہتا ہوں، سیر چشمی چاہتا ہوں۔ اور یہ غنا کیا چیز ہے؟ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو، جو بڑا مالدار ہو وہ غنی ہے۔ یاد رکھیے کہ مالدار کو غنی نہیں کہتے، غنی اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی عطا پر راضی ہو جائے، قناعت جس کی زندگی کے اندر آ جائے، حرص و حوث جس کے اندر سے نکل جائے، اور جو اللہ نے رزق اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے، اللہ کے رزق پر وہ راضی رہے، یہ ہے غنی۔ اور یہ ہے سیر چشمی جس کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ آج لوگ مالداری کو غنا سمجھتے ہیں، یاد رکھیے کہ مالداری غنا نہیں ہے۔ مالداری تو ایک بیماری بھی بن جاتی ہے کہ جتنی وہ بڑھتی جاتی ہے اتنی حرص بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، تو وہ مالداری غنا نہیں ہے، بلکہ غنا سے مراد غنائے قلبی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غنائے قلبی کا سوال کر رہے ہیں کہ ایک آدمی جب پیٹ بھر کر اسے کھانے کو مل گیا، اب اس کی طلب پوری ہو گئی، اب اس سے زیادہ کی اس کے اندر حاجت نہیں ہے، اللہ کی رضا میں راضی ہے، اللہ پر بھروسہ بھی ہے کہ جس اللہ نے اب کھلایا ہے وہ آئندہ بھی کھلائے گا، اللہ پر یقین بھی ہے، تو یہ وہ غنائے قلبی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سوال کر رہے ہیں۔
تو مختصر سی دعا ہے، لیکن 4 باتوں کا آپ نے سوال کیا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اور یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ہم محتاج ہیں، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا چاہیے۔ یا اللہ ہم ہدایت بھی سب کا سوال کرتے ہیں، ہم ہدایت کے بھی محتاج ہیں، کیونکہ اگر ہدایت نہ ہوئی تو گمراہی ہوگی، تو یا اللہ ہدایت نہ ہوگی تو ہوا ہوگی، خواہش نفسانی ہوگی، اور یہ دونوں چیزیں گمراہی بھی خواہش نفسانی انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، اور ہدایت جو ہے، ہدا جو ہے، یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ تو یا اللہ ہم ہدایت کا سوال کرتے ہیں، والتقی، اور یا اللہ تجھ سے تیرا خوف مانگتے ہیں، تقوی مانگتے ہیں، تقوی کا یا اللہ ہم سوال کرتے ہیں، اور والعفاف والغنی، اور یا اللہ ہم تجھ سے پارسائی کا، عفت کا، پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں، اور غنائے قلبی کا یا اللہ سوال کرتے ہیں۔ اللہ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں یہ در حقیقت آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ سے کیا کیا مانگنا چاہیے اور کیسے کیسے مانگنا چاہیے، اور بھائی ہونا تو یہی چاہیے کہ مناجات مقبول کی چھوٹی سی دعاؤں کا مجموعہ ہے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا۔ ان دعاؤں کی ایک ایک منزل کو اگر آدمی روزانہ پڑھ لے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اللہ سے سوال کیا ہے۔ آج گھنٹوں فضولیات کے اندر ہم ضائع کرتے ہیں، کاش کہ اگر ایک منزل ہم سمجھ کر پڑھ لیں اور اس کا جو اردو ترجمہ بھی ساتھ میں پڑھ لیں تو ہمیں پتا چلے کہ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے، کیسے مانگنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں مانگنے والا بنائے اور اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔